کہ ہم سے جو کفار اور مشرکین ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور بہاولپور ادبی مجلس جو ہے اس کے قیام کا پس منظر کیا تھا، اور اس نے گزشتہ چند ہفتوں سے جو موڑ کاٹا ہے، فکری موڑ جو کاٹا ہے، اس کے اسباب کیا تھے. تو اس کے تمام اسباب اور علل جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کی وہ فکری ارتقاء ہے جس نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ جناب اس سطح پر جہاں ان سازشوں کا جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہیں تدارک نہیں کیا جا رہا، اگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں اور ہم کلام کے ذریعے اس جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں. اور الحمدللہ کہ ادبی مجلس نے اس جہاد کا آغاز کیا. منصور بھائی نے سورہ نساء کے حوالے سے میرے سے بات کی تھی. سورہ نساء یقیناً قرآن پاک کی بہت اہم سورہ ہے، اور ایک ایسی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے، مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے بہت سارے باتیں اس میں بیان کی ہیں. لیکن چونکہ وہ ایک تفصیلی سورہ ہے، میں یقیناً اپنا یہ وعدہ پورا کروں گا کہ سورہ نساء کے حوالے سے ایک علیحدہ موضوع پر گفتگو کروں. لیکن آج میں صرف اپنے دوستوں کے حوالے سے اس نشست میں، کیونکہ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے، میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ ہمارا مشن جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم فکری جہاد میں حصہ لیں گے، اور ہم نے اس کا آغاز کیا. سب سے بنیادی طور پر ہمیں اپنے اندر تبدیلیاں لانے کے لیے غور کرنا پڑے گا کہ اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو ہم دوسرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. اگر آپ کے سینے میں وہ اچھائی موجود ہے جس کا آپ پیغام دوسروں کو دے رہے ہیں تو وہ بات خوشبو کی طرح دوسرے تک پہنچے گی. اگر میں وہ کام خود نہیں کرتا تو آپ بھی میری اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. اس لیے اس تبدیلی سے پہلے میں نے یہ کوشش کی کہ پہلے اپنے میں تبدیلی لے کر آؤں، اور میں اس تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہوں. میری سوچ بھی تبدیل ہوئی، میرے رہن سہن بھی تبدیل ہوا، اور اللہ تعالیٰ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے جو ہے مجھے یہ توفیق دی کہ میں قرآن کو پڑھوں، قرآن کو سمجھوں اور قرآن کے حوالے سے بات کروں. میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں مفسر نہیں ہوں، محدث نہیں ہوں. قرآن کی بات میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ قرآن کی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں ثواب سمجھ کر یہ کرتا ہوں. اور یہ ہر مسلمان کے لیے یہی ہے کہ اگر خالد قریشی صاحب چاہیں تو وہ یہاں بیٹھ کر یہی بات کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ سننا سعادت کی بات ہے. اور اگر آپ میں سے جو بھی شخص یہ بات کرے گا تو قرآن سیکھنے، سمجھنے اور سکھانے کا حکم ہے. تو میں اس راستے پر چلا اور میں نے کوشش کی کہ میری زندگی میں کچھ تبدیلی ہے تاکہ میں لوگوں کو کہہ سکوں. اور آج ہم اس تبدیلی کے مراحل سے گزر رہے ہیں، تیسرا چوتھا ہفتہ ہو گیا ہے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے اوپر بغیر جنگ کیے غلبہ پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. ان کی بڑی آسان سی پالیسی تھی کہ بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو، ان کے آپس میں ہی جو ہے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کر دو تو ہمیں کسی جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. انہوں نے ایسے ہی کیا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 100-120 سال کے پہلے کہ عرصہ ایک ایسا عرصہ ہے کہ جس میں فکری انتشار پھیلایا گیا مسلمانوں میں، فقہ پیدا ہوئے، نئے نئے فتنے پیدا ہوئے. اس کے بعد انہوں نے سلسلوں کو جاری رکھا اور انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم آپس میں لڑتے رہے. اور گزشتہ 2 دہائیوں کے اندر تو اس مسلکی جنگ جو تھی اس میں بہت اضافہ ہوا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہی کافی نہیں ہے، ابھی بھی کچھ کتابیں ایسی موجود ہیں مسلمانوں کی جس میں جو ہے نوجوان پڑھ کر انہیں نہ بھی باہر سے پتہ چلے تب بھی وہ اندر سے ہی جو ہے نا اپنی کتابیں پڑھ کر وہ سیکھ لیتے ہیں کہ جہاد کیا ہے، اسلام کیا ہے، اتحاد کی برکت کیا ہے، محنت کی عظمت کیا ہے. اس کو بھی ختم کرو. لہذا آج ان کی کوشش یہ ہے کہ بھی نصاب تعلیم جو ہے وہ بالکل ان کا بے روح کر دیا جائے. کسی حد تک وہ پہلے بے روح ہے. صرف اسلامیت کا نصاب ایسا تھا کہ جس میں مسلمان نوجوان نسل کو جو ہے کچھ مل جاتا تھا، انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا. میں نے کل بھی یہ باتیں لکھی کہ امریکہ میں ایک مالیاتی ادارہ ہے، اس کو یو ایس ایڈ کہتے ہیں، اور ایک بروکنگز انسٹیٹیوٹ ہے، ان کا تھنک ٹینک ہے. 32 تھنک ٹینک ہیں امریکہ کے جو مختلف موضوعات پر غور و فکر کرتے ہیں. سیاست کے علیحدہ ہیں، سماجیات کے علیحدہ ہیں، اور مذہب کے علاوہ جو ان کے دیگر موضوعات ہیں وہ اس پر علیحدہ ہیں. اور بروکنگز امریکہ کا ون آف دا بیسٹ تھنک ٹینک جو ہے نا اس وقت وہ موجود ہے.
تو بروکنگ انسٹیٹیوٹ نے کہا کہ جناب آپ نے ابھی تک تو راستہ صحیح اختیار کیا، لیکن اب یہ کیجئے کہ عالم اسلام کے جتنے ممالک ہیں ان کے درسی کتب میں سے جو ہے نا وہ باتیں بھی نکلوانے کی کوشش کریں کہ جو ان کے ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے 1.5-2 سال پہلے جو ہے ایک فنڈ ایلوکیٹ کیا، اور اس فنڈ کو یو ایس ایڈ نے منظور کیا۔ یو ایس ایڈ وہ فنڈ دیتا ہے پاکستان میں۔ اس فنڈ کے تحت ایک کمیشن بنا۔ اس کمیشن کی ذمہ داری یہ تھی کہ جناب پاکستان کا تمام نصاب پڑھا جائے، خاص طور پر پہلی جماعت سے لے کر اور ایف ایس سی تک کا، کہ اس میں جو بھی ایسی باتیں ہیں جو مسلمانوں کو جہاد کا درس دیتی ہیں، اتفاق کا درس دیتی ہیں، متحد ہونے کا درس دیتی ہیں، اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا درس دیتی ہیں، اس پر جو ہے ذکر لگائیں اور وہ نکالیے۔ اور الحمدللہ ہم اتنے کمزور ایمان کے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کی وہ بات نہ صرف تسلیم کر لی، بلکہ ہم نے سورہ توبہ اور جہادی آیات کو میٹرک تک کے نصاب سے خارج کر کے اس کا آغاز کیا۔ اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے بھی یہ بات دیکھی ہوگی کہ ایف ایس سی کے نصاب سے بھی آیات خارج کر دی گئیں، اور اب اس کا دائرہ انہوں نے کہا کہ اس کو پھیلا دیا جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ 100 ملین کی خاطر آپ نے اپنی نظریاتی اساس کو تباہ کرنے کا سودا کر دیا۔ اس پر میں یہاں پر ایک بہت مشہور واقعہ آپ سب کو بھی پتا ہوگا، میں نے آج لکھا بھی ہے، کہ عتبہ بن ربیعہ قریش کا جو بہت بڑا سردار تھا، یہی لالچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں بھی دیا گیا کہ آپ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے عبادت کرنے کے لیے، تو قریش کے کچھ سردار وہاں پہلے سے موجود تھے، بہت بڑے بڑے سردار۔ آپ ان سے ہٹ کر، آپ تنہا تھے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، آپ ایک سائڈ پر ہو کر آپ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو عتبہ بن ربیعہ ایک بہت بڑا قریش کا سردار ہے، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم جب محمدی کی باتیں کر رہے ہیں تو ہم اس کی باتیں سے براہ راست کیوں نہ کریں، ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ انہوں نے اجازت دے دی کہ جاؤ بات کر لو۔ وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کرو۔ اس نے کہا جی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے قبیلے کا سردار مان لیا جائے تو ہم مان لیتے ہیں، اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم قریش کے تمام سردار مل کر آپ کو اتنی دولت اکٹھی کر دیتے ہیں جو یہاں کسی اور کے پاس نہیں ہوگی، اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ پر جادو اور ٹونا ہو گیا ہے تو ہم عالموں کو بلا کر آپ کا جادو ٹونا دور کروا دیتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں بس۔ تو آپ مسکرائے اور کہا کہ میں نے تمہاری بات سن لی، اب تم میرا جواب بھی سن لو۔ تو آپ نے جواب میں سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اب وہ سورت، اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں قوموں کے عذاب کا ذکر ہے۔ جب تلاوت عاد و ثمود کے قوم کے عذاب کے مرحلے پر پہنچی تو وہ اس قدر ڈرا کہ اس نے اپنا ناپاک ہاتھ جو ہے آپ کے پاک دہن پر رکھ دیا کہ بس اے محمد بس کرو، مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر تم نے اب مجھے بد دعا دے دی تو ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ اور وہ وہاں سے اٹھا اور واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا۔ اب جو وہ سردار تھے، بہت بڑے سردار تھے، ذہین لوگ تھے اپنے، انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ جانے والا عتبہ بن ربیعہ اور تھا اور واپس آنے والا عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ اور ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار نہ یہ جادوگر ہیں اور نہ قرآن مجید شاعری ہے، تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ ہم میں سے ہیں۔ اگر ہماری قوم نے ان کو اپنا سردار مان لیا، اپنا نبی مان لیا، تو یہ ہمارے لیے بھی قابل فخر بات ہوگی۔ تو میں یہ کہتا ہوں ان کمیشن کے $100 ملین کے ایوز کمیشن چلانے والوں سے کہ وہ دولت کیا ہوگی جو قریش ان کو دیں گے، کس قدر دولت ہوگی، $100 ملین اس کے مقابلے میں کیا ہیں، کہ وہ نبی اپنے عمل سے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ ہمیں ایمان سے دور کرنے کے لیے ہمیں مالی لالچ دیا کرتے ہیں، ہمیں ترغیبات دیا کرتے ہیں، پرکشش مراد دیا کرتے ہیں، تو اسے ٹھکرانا چاہیے۔ اگر ہم نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اس کمیشن کو اجرا کر دیا، اس کمیشن کے تحت ہم نے اپنے پاکستان کی نظریاتی احساس پر کلاڑیاں چلانی شروع کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صریحاً نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ قرآن شریف میں 1 سے زائد مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ جہاد قتل کرنے کا نام نہیں ہے، جہاد اللہ کے راستے میں جان دینے کا نام ہے، اللہ کا علم اٹھا کر چلنے کا نام ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیسیوں جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ جہاد سے ڈرنے والا بزدل ہے اور بزدل مومن نہیں ہوا کرتا. جو جہاد سے بھاگے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو جہاد سے ڈرے گا، جہاد سے گریز کرے گا، جہاد کے خلاف باتیں کرے گا، وہ بھی مومن نہیں ہے. انہوں نے جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی تعویلاتیں پیش کر کے اسلام کو مضحکہ خیز بنا دیا پوری دنیا کے اندر. دنیا یہ کہتی ہے کہ تم ایک چاند پر تو متفق ہو نہیں سکتے اور تم باتیں کرتے ہو اتنی بڑی بڑی. میرا صرف تمام دوستوں کو آپ کے ذریعے اور بہت پرت مجلس کے ذریعے یہ گزارش ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہلے تو بہتر کرنا ہے. ہمیں منکسر المزاج ہونا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نعمت اس شخص کو ملتی ہے جو جتنا زیادہ منکسر المزاج ہوتا ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا پیسہ آ جائے ہم اکڑ جاتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑی سی طاقت آ جائے ہم اکڑ جاتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑے سے اختیارات آ جائیں تو ہم اکڑ جاتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا حسن مل جائے تو ہم اکڑ جاتے ہیں. اس اکڑ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سینہ ایمان سے خالی ہے. ورنہ جتنا کچھ، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے کہ اپنے دل کو ویرانے کی طرح کر لو. ابھی ہمارے دل میں اتنے گھر ہیں، کوئی حسن کا گھر ہے، کوئی دولت کا گھر ہے، کوئی اختیار کا گھر ہے، کوئی کامیابی ناکامیابی کا گھر ہے، کوئی مکان بنانے کی خواہش کا گھر ہے، کوئی شادی کرنے کی خواہش کا گھر ہے، کوئی بہت سارے خواہشات کا گھر ہے. تو ہمارے اتنے گھر ہیں ہمارے ایک دل کے اندر کہ اس میں اللہ کا گھر نہیں بن سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے برملا یہ قرآن میں کہا کہ بھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ کیا کہ اپنے سینے کو کسی ویرانے کی طرح خالی کرو تاکہ اس میں صرف اللہ کا گھر جو ہے وہ ہو سکے. تو ہمیں اپنے سینوں کو دنیاوی آلائشوں سے، دنیاوی خواہشات سے پاک کرنا ہے اور اس گھر کو، اس خانے کو ہم نے صرف اللہ کے لیے وقف کرنا ہے. جب اللہ اس سینے کے اندر گھر کر لے گا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ پھر دنیاوی تمام آسائشیں آپ کی ہیں. بعض کج فہم لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، اور علامہ اقبال کی دعویٰ شکوہ اور جواب شکوہ بھی اسی چیز کا، جس کو ان پر کفر کے فتوے بھی لگے، وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی میری تعلیمات پر جو بھی عمل کرے گا میں تو اسے دوں گا. فرق صرف یہ ہے کہ میری تعلیمات پر عمل نہ کرنے والے اگر صاحب ایمان نہیں ہیں تو مرنے کے بعد ان کو کچھ نہیں ملے گا. ان کی نیکیوں کا اجر ان کو زمین کے اوپر دے دوں گا. اور جو مومن ہے ان کو دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تعلیمات پہ اگر کافر عمل کرے گا تو میں اسے برکت نہیں دوں گا. وہ دیتا ہے. یہ یورپ کو دیکھ لیجیے، یہ ترقی ان کے اصولوں کی وجہ سے ہے، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں اسلامی قوانین کے مطابق ہیں. میں نے پہلے بھی کئی جگہ کہا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ بھی دنیا میں کوئی عین اسلامی شرع کے مطابق کوئی حکومت موجود ہے تو میں فوراً جواب دوں گا ہاں ہے، اور وہ برطانیہ ہے. اب برطانیہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، لیکن برطانیہ کا تمام قانون شرعی قانون ہے. ایک ہم ہیں کہ ہم نے یہاں پر حدود آرڈیننس پر جب تبصرہ ہوا کہ اس کو ختم کر دیا جائے تو بڑی زیادہ ہوئی. حالانکہ میں خود اس کا حامی ہوں کہ حدود آرڈیننس جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے. حدود کے جو قوانین شرع نے بتائے ہیں وہ لاگو ہونے چاہیے. ہمارے یہاں حدود 10 دن حدود آرڈیننس، 18 دن آرڈیننس، 12 اور 11 دن آرڈیننس، یہ چیزیں یہ آپ نے اپنے اختیارات کے لیے. میں اپنے تمام دوستوں کے ذریعے سے اتنی گزارش کروں گا کہ اپنے اندر انکساری پیدا کیجیے، اپنے سینوں کو دنیاوی آلائشوں اور خواہشات سے پاک کیجیے، اس کو اللہ کے لیے خالی کیجیے، اور یقین کیجیے کہ اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ میری زندگی میں دن کا 1 گھنٹہ بھی اللہ کے کام کے لیے وقف ہوگا تو آپ جو بھی چاہتے ہیں وہ ہر خواہش پوری ہوگی. آپ کے کاروبار کی میں برکت ہوگی، اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و تندرست دے، گھر بھی خوشحال ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ نہ دیے بغیر آپ 1 گھنٹہ وہ بھی کاروبار کو دیتے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی اضافہ ہوتا ہے یا کوئی جو بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی شاید یہاں تو کوئی ہمیں ایسے دکھائی دے رہا ہو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن حقیقت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ ہمیں اسی وقت ہوگا کہ جس میں اللہ کی رضا، اللہ کی برکت شامل ہوگی، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم سب مل کر اس عمل کے خلاف جہاد کریں جو پاکستان اور پوری دنیا میں اسلام اور دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے. اور میں جناب چودھری محمد اختر صاحب کو، حامد گلزار صاحب کو، جناب حاجی عبدالخالق قریشی صاحب کو، منصور بھائی کو، یوسف کو اور کاشف کو اور تمام یہ نوجوان جن کو ان سب کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ براہ مہربانی آپ یہ باتیں جو ہے نا آگے بھی پھیلائیے
لوگوں کو اسلام سختی مت کیجیے، آپ ان کو یہ بتائیے کہ یار آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. آپ نے جس دن اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا اس دن آپ اللہ کے راستے پر چل پڑیں گے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے آج کی محفل سجائی کو. بہت بڑی مسجد کی طرف سے بھی میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.